بات کرتے ہیں اس مسئلے کے حوالے سے جس کا ہم نے ہیڈ لائن میں ذکر کیا. آپ کے سینے میں ایک جگر ہے, اس جگر بلکہ پہلو میں جگر ہے, اور اس جگر سے کچھ رطوبت نکلتی ہے جو کہ آتی ہے ایک پتہ نما چیز میں, اور اس سے ایک ڈکٹ نکلتا ہے, ایک نالی نکلتی ہے جس کو بائل ڈکٹ کہتے ہیں, اور یہ بعض اوقات جب جام ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ایک پتھری کی صورت اختیار کر جاتا ہے یہ, اور یہ بڑی پینفل ہوتی ہے. بالکل شفاعت. تو جو آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے اس پتے کی پتھری کے حوالے سے کہ پتھری کیوں ہو جاتی ہے, ہماری لائف سٹائل میں ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو کہ نہ صرف ہم کریں بلکہ بار بار دہرا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پہلے پتے میں پتھری کی شکایت کرنے والے لوگ تھوڑے کم ہوتے تھے, بڑے چنیدہ کیسز ایسے دیکھتے تھے, لیکن اب ان کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے. کیا ریزن اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی خان جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر آف سرجری ہیں, سو ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, جیسے ابھی ہم نے اپنی جتنی کم عقل تھی تھوڑی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, لیکن آپ بتائیے گا ہماری لائف اسٹائل میں ایسی کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پتے میں پتھری ہوتی ہے. دیکھیے اس میں ایک تو ہمارا ڈائٹ کا بڑا رول ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اس میں چکنائی کی کتنی مقدار ہے, کولیسٹرول کتنا ہم لے رہے ہیں, ڈیلی ہماری لائف سٹائل کیا ہے, ورک آؤٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, پلس اوبیسٹی موٹاپا کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. پھر کچھ کنجنائٹل ایشوز بھی ہیں, انہیریٹنس بھی ہے اس میں. تو مختلف چیزیں مل کر کسی بھی شخص کو پتھری سے مبتلا کر سکتے ہیں. کوئی پرٹیکولر ریزن نہیں ہے ایک کہ ہم کہیں کہ اگر آپ ایک لائف سٹائل کا نام ہے بیسیکلی, کوئی ایک ریزن نہیں ہے, ایک کلیکشن آف ہیبٹس ہے, ایک ایکو سسٹم ہے پورا. اچھا چلیں اس کو تو ہم مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے کھانے پینے کے حوالے سے بات کی کہ کھانے پینے کی وجہ سے پتھری ہو سکتی ہے. یہ کون سے کھانے ہیں جن کی وجہ سے پتھری؟ خاص طور پہ ہم سب کا جن کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہم بہت سارے کھانے کھا رہے ہیں, کولیسٹرول ہمارا ان کنٹرول ہے, فیٹی بھی ہیں ہم, تو اس کنڈیشنز میں جیسے پائے, نہاری, بریانیاں, حلوہ پوڑی جو ہمارا اسپیشلی کلچر ہے, جیسے کہتے ہیں گھی میں لچڑتے ہوئے تھندے کھانے جو ہیں, یہ مسالوں سے کوئی ناٹ ریئلی کوئی تعلق ہاں. لیکن دیکھیں میں پھر بھی کہوں گا کہ ہماری جو کھانا ہے نا وہ تھوڑا سمپل ہونا چاہیے. ہم بہت زیادہ مسالہ جات اور چکنائی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور پلس دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے جو مسالہ جات اور جو چکنائی ہے, جو آئل ہے, وہ کوئی بہت اس کی اچھی کوالٹی نہیں ہے. ہمارے امپیورٹیز بہت ہیں. تو اگر آپ آئل لے رہے ہیں لیکن کوالٹی اس کی اچھی ہے تو پروبلی اس کا اتنا ہارم نہیں ہوگا جتنا کہ وہ آئل جو سارے دن پک رہا تھا اور اس میں اب ایک اور کڑھائی تیار ہو گئی ہے. بالکل. جو اسپیسیفکلی شام میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سموسے کھانے کی جو عادت ہے, شام کی چائے کے جو لوازمات سارے باہر سے آتے ہیں. اچھا ذرا مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ایک بار ڈائگنوس ہو جائے کہ آپ کے پتے میں پتھری ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ بجائے یہ کہ آپریٹ کی طرف جائیں کہ ہمیں آپریشن کرانا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ پتھری پیدا ہوگی تو ہمارے باڈی کا ڈیفینس میکانزم اتنا کمال ہے کہ کچھ نہ کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ آپریشن کی طرف نہیں جاتے, حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ لوگ جان سے بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ کتنا مطلب صحیح ہے, کیونکہ آف کورس ایٹیٹیوڈ سے رانگ ایٹیٹیوڈ, بٹ کہاں پر آپ کو الارم ہو جانا چاہیے کہ اب جا کے مجھے اپنا آپریشن کرا لینا چاہیے؟ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو سٹونز ہیں, پتھری ہے, ایک تو وہ یہ جان لے کہ یہ کسی دوائی سے بھی ڈیزالو ہونے والی نہیں ہے, نہ کسی خوراک کو چینج کرنے سے ڈیزالو ہونے والی ہے, اور نہ کسی ٹوٹکے سے. ٹھیک ہے, اگر پتھری ہے تو یہ رہے گی. اب اس کے جو پریزنٹیشنز ہیں نا وہ 3 مختلف ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتھری ہے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کسی اور وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا الٹرا ساؤنڈ کرانے, آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس میں آپ نے دیکھا پتھری ہے. یہ سائلنٹ سٹونز ہیں, پتھری ضرور ہے بٹ یو ڈونٹ ہیو اینی سمپٹمس, آپ کو کوئی علامات نہیں ہے اس کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پتھری ہے, ان کو الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ بھی ہے اور وہ ان کو سمپٹمز بھی ہیں, کہ سیدھے ہاتھ پہ اوپر کی طرف درد ہو رہا ہے, انڈائجیشن بھی ہو رہی ہے, درد جو ہے یہ سینٹر سے بیک پہ بھی شفٹ ہو رہا ہے, یہ ان کی علامات ہیں. تھرڈ کیٹیگری وہ ہے جن کو پتہ تھا کہ ان کو پتھری ہے, علامات بھی تھیں لیکن اگنور کر رہے تھے ڈیو ٹو مینی ریزنس, اور پھر الٹیمیٹلی وہ پتھری یا تو پتے کی گردن پہ آ کے پھنس گئی, یا اس پتے سے نکل کے چھوٹے آنت میں نیچے آئی,
اور پھر نیچے آ کر پھنس گئی تو اس کی وجہ سے وہ پھر ایمرجنسی میں لینڈ اپ ہوتے ہیں along with سیویئر پین اور پھر فیور اور کچھ لوگوں میں پتا پھٹ بھی جاتا ہے. سر یہاں پہ ایک یہ کامن بلیف ہے, ایک مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے, کہ خواتین میں پتھری زیادہ ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو وجہ کیا ہے؟ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا خواتین میں اور ان کا باڈی اسٹرکچر. لیکن لائف سٹائل کے حوالے سے خواتین تو مطلب ہمارے معاشرے میں تو مسلسل ہی کام کرتی رہتی ہے, مسلسل ہی ایکٹیو. ہاں, لیکن اگر ہم اپنے فیمیل کو ان کے بیسک جو ان کا جو وزن ہے اس سے اگر ہم دیکھیں تو فیمیل ہمارے یہاں وزنی ہے, تو دیٹ از اے ریزن. دیکھیے ہمارے یہاں ویٹ سے ڈائریکٹ پروپورشنالٹی ہے, ہم اس کو ڈائریکٹ کا لفظ تو نہیں یوز کر سکتے کہ ڈائریکٹلی, لیکن بٹ ون آف دا فیکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے بھی آپ نے بولا کہ یہ نہ کسی میڈیسن سے نکل سکتی ہے نہ یا کسی ٹوٹکے سے پتھرے کے اندر پتھری ہو تو وہ نکل سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے کہ نہیں جی جو ٹوٹکا ہے چل گیا تو لاکھ کا, نہ چلا تو خاک کا. لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں, جو حکمہ ہیں ان سے میڈیسن لے کر آ جاتے ہیں, اور اس میڈیسن سے وہ پتھر تو نکل نہیں رہا ہوتا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گردہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک متاثر. تو یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ جو ہم ویسے اگر یا حکمہ کے پاس نہیں جاتے ہیں, کسی کو ایکس کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, وہ ہم ایسی کوئی نہ کوئی دوائی دے دیں اور ہمیں پتہ ہے دوائی کام نہیں کرے گی. یہ کتنا خوفناک بات ہے یہ. دیکھیے یہ تو پیشنٹ کو سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ اپنے مریض سے کہتا ہوں کہ جی آپ نے ہومیوپیتھی ٹرائی کرنی ہے یا آپ نے حکمت ٹرائی کرنی ہے تو آپ کر لیں, دیر شوڈ بی اے لمٹ نا. آپ نے ہفتہ 10 دن مہینہ کر لیا اینڈ آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں بھائی مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, تو دین ہمارے پاس واپس آ جائیے. ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس کو لمبے ڈیوریشن کے لیے ٹرائی کیے جا رہا ہے, اس کو فائدہ بھی نہیں ہو رہا, تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نہیں بھائی دیر از اے لمٹ, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ صرف ان کی میں نفسیاتی طور پر ان کو میں کہتا ہوں, مجھے معلوم ہے پرابلی اس سے فائدہ نہیں ہوگا, بٹ یہ کہ اگر وہ ہفتہ 10 دن کر کے واپس آ جائے. کوئی ٹوٹکا کام نہیں کر سکتا, کوئی دوسری میڈیسن ایلوپیتھک ہو ہومیوپیتھک ہو وہ کام نہیں کر سکتی جب تک آپ اپنا لائف سٹائل امپروو نہ کریں اور آپ سرجری کی طرف آپشن کی طرف جائیں. سر یہ بتائیے گا اوپن سرجری ہوتی ہے, لیپروسکوپی ہوتی ہے, لیزر بھی ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ, کیا لیزر سے بھی علاج ممکن ہے اس کا؟ دیکھیے پہلے تو کوئی لیزر سرجری نہیں ہے, اوکے, اوپن سرجری ہے اور لیپروسکوپک سرجری. اوکے ٹھیک ہے. ہم تو جو لیزر سے پتھری ریموو ہوتی ہے وہ گردے کی ہوتی ہے؟ جی وہ لیزر کے گردے میں, اور ہم جنرلی جو پبلک کی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم جب اسے کہتے ہیں نا جی آپ کا پتا ہم لیپروسکوپی نکالیں گے تو کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب لیزر سے نکلے گا. یہ پبلک میں ہے یہ. اچھا, ادروائز دیر از نو لیزر سرجری فار گال بلیڈر اور لیپروسکوپک اور اوپن ٹیکنیک ہے, دیٹس آل. اچھا جیسے کہ ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں اور خدا نہ خاصا ہمارا پتا پھٹ جائے, جیسے بھی آپ نے بولا کہ بہت سارے لوگوں کا پتا پھٹ بھی جاتا ہے, اس سے وہ کیا جان لیوا ثابت ہوتا ہے؟ وہ کتنی خوفناک چیز ہے. بالکل وہ ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ہے, اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ شوگر کے مریض میں پتا پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, ارلیسٹ کرنا چاہیے, اور فالو اپ میں رہنا چاہیے. جن کا پتا پھٹ چکا ہوتا ہے ان کو پھر ہم ظاہر ایکیوٹ ایمرجنسی کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں, اور اس سے مختلف طریقے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے. سر پتا جن لوگوں کا ریموو ہو گیا, لائف سٹائل میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے ان کے؟ دیکھیے اللہ نے بڑا ایک اچھا نظام رکھا ہے. کسی کا ایک گردہ نکال دیتے ہیں تو دوسرا گردہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے اور باڈی نیڈ کے مطابق کام کرتا ہے. دیکھیے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, اس کا ایک اسٹور ہے. اگر جن گھروں میں اسٹور نہیں ہے تو کیا وہ گھر نہیں ہے؟ وہ بھی تو گھر ہے نا. تو پتا بیسیکلی اسٹور ہاؤس ہے. تو جو بھی جوسز آ رہے ہیں ڈائجیشن کے جگر سے, وہ پتا نکلنے کے باوجود بھی چھوٹی آنت میں ڈراپ ہوں گے. ایسا نہیں کہ ڈائجیشن آپ کی ختم ہو جائے گی, کوئی رستہ بلاک نہیں ہوا ہے, صرف اسٹور ہاؤس نکلا ہے. تو چند دنوں کی انڈائجیشن ہو سکتی ہے, بٹ جنرلی مریض ہمیں ایون یہ بھی کمپلین نہیں کرتے آفٹر ریموول آف گال بلیڈر. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں غیر ضروری ایسی چیزیں نہ لے کر آئے جن کو آپ کو اسٹور ہاؤس میں رکھنا پڑے. جی جی بالکل بالکل ڈائٹ میں غیر ضروری چیزیں, بالکل آپ بالکل صحیح بات کی ہے کہ اسٹور ہاؤس میں ایسی کوئی چیزیں نہ ہوں جس سے یہ سب ہو. بہت بہت شکریہ جی, ڈاکٹر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits.
Powered by ARY Sahulat Wallet.